أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، 1440 پر 5 سن ہجری ہے۔ کل آنے والا دن 10 محرم الحرام ہے، جسے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورے کے دن کی فضیلت اسلام میں تسلیم کی گئی ہے۔ اس دن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آج ہی کے دن قبول ہوئی تھی۔ شجرہ ممنوعہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کھڑا کا کھڑا رہ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ اس سے نافرمانی ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، قال فاهبط منها فما يكن لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیل لوگوں میں سے۔ اس کے بعد سے وہ اس طاق پہ رہتا تھا، کسی طریقے سے آدم کو بھی اللہ کے سامنے رسوا کر دے، ذلیل کر دے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کے بعد، جنت ٹھکانہ بنانے کے بعد یہ ہدایت دی تھی
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم، تم اور تمہاری اہلیہ جنت کے جون سا میوہ چاہے تو کھاؤ، جہاں رہنا چاہتے ہو رہو، اور دل بھر کر کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ایک درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ کائنات اللہ کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، وہ جو چاہے بندوں کو کھانے کا حکم دے سکتا ہے اور جس سے چاہے روک سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق، مالک حقیقی کو مکمل اختیار ہے۔ تو اللہ نے جنت پیدا کیا اور جنت کے بارے میں حضرت آدم سے یہ فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اور شیطان کو یہ بات کھل رہی تھی کہ میں آدم کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا سردار کہلاتا تھا، ان کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا، کسی طریقے سے میرے لائن میں لا کر ان کو بھی کھڑا کر لیں۔ تو وسوسہ پیدا کرنے لگا آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں کہ اللہ نے یہ درخت کھانے سے روکا اس لیے ہے کہ تم اگر کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، اور اللہ تم کو دنیا میں بھی بھیجنا چاہتا ہے، اور دنیا وہ تو فتنے فساد کی جگہ ہے، تم یہ کھا لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ۔ بہرحال آدم علیہ السلام بھی اور ان کی اہلیہ حوا بھی انسان تھے، شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور یہ لالچ دیا تھا نا، تو درخت کھاتے ہی فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، بدن سے جنت کا لباس اتر گیا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تم کو وہاں پر ایک مدت تک رہنا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور جیسے ہی حضرت آدم کو احساس ہوا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ لغزش ہو گئی، تو رونا شروع کر دیا، استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کو منانا شروع کر دیا۔ آدم کی صفت میں اور شیطان کی عادت میں یہی فرق ہے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ کے حکم کو انکار کیا تھا، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس نہیں تھا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس نہیں تھا، الٹا اپنے گناہ کے جواز پر دلیل پیش کرنے لگا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے آگ افضل ہے کہ نیچے بھی جلاتے ہیں تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر بھی ڈالتے ہیں تو اوپر ٹھہرتی نہیں، نیچے آ کر گر جاتی ہے۔ اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر جواز کے دلیل تلاش کرنے لگا۔ اور یہاں میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم کا حال دیکھیے، جیسے ہی احساس ہوا میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے لغزش ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، تو کوئی ٹال مٹول نہیں،
کوئی اپنے گناہ اور اپنی غلطی اور لغزش پر اللہ کے سامنے دلیلیں نہیں پیش کی. یا اللہ مجھے لالچ دیا گیا، اس وجہ سے کھا لیا، مجھے ذرا یہ کر دے. کچھ بھی نہیں، فوراً اپنی غلطی کو تسلیم خدا رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، معاف فرما دیجئے. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. گڑ گڑانے لگے، رونے لگے. یہ جو کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، آپ نے بہت مرتبہ ان کو دعاؤں میں سنا ہوگا. سیدنا آدم علیہ السلام کے استغفار اور توبے کے کلمات ہیں. مجھے یہاں عرض کرنا ہے اور ہم کو یہاں پر اس بات پر غور کرنا ہے، غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی، گناہ ابلیس سے بھی ہوا، لغزش حضرت آدم سے بھی ہوئی. دونوں میں فرق دیکھیے. وہاں غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس نہیں، غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ندامت اور شرمندگی نہیں. اور یہاں حضرت آدم کے پاس لغزش بھی ہے، اس پر غلطی کا احساس، ندامت، شرمندگی، اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر استغفار کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں. اتنا رویا اللہ کو منانے کے لیے. بعض کتابوں میں لکھا ہے آدم کی اولاد قیامت تک بھی اتنا روئے گی نہیں، اتنے آنسو نہیں بہائے گی جتنا حضرت آدم نے اللہ کو منانے کے لیے آنسو کو بہائے. تو اب ہمارے بارے میں ہم سوچیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہماری طبیعت کیسی ہے؟ ابلیس کی طبیعت ہے یا آدم کی طبیعت ہے؟ ابلیس تو غلطی کر کے غلطی کو مانا نہیں، ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، توبہ استغفار کے لیے تیار نہیں ہوا. ویسا ہمارا مزاج ہے کہ ہم بھی غلطی کرنے کے بعد، نمازوں کو چھوڑنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ہمارے اندر احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم سے گناہ ہو رہا ہے. کیسے میرے رب کو مناؤں؟ کیسے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کروں؟ یہ تمہاری طبیعت ہے یا اس گناہ پر لاپرواہی برت رہے، غفلت برت رہے؟ سوچیں، اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کرنے کا خیال نہیں پیدا ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، عمر کے 50ویں منزل میں پہنچ گئے ہیں، عمر کے 60ویں منزل میں پہنچ گئے ہیں، عمر کے 40-45 کے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے گا، کب بلاوا آ جائے گا. آج تک ہم کو اس پر ندامت نہیں ہوئی ہے، شرمندگی نہیں ہوئی ہے، تو سمجھو طبیعت ہماری شیطانی ہے، ابلیس کی طبیعت ہے. اگر احساس ہوتا ہے، ندامت ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ کبیرہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں کیسے فجر کی نماز کا عادی بنوں؟ کیسے میں فجر کی نماز کا پابند بنوں؟ دکانوں میں بیٹھا ہوں، سڑکوں میں چل رہا ہوں، گھر میں ہوں، مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر میں مسجد کی طرف جانے والا کیسے بن جاؤں؟ کیسے میں نیک بن جاؤں؟ کیسے مجھ سے یہ گناہ جو ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، اس گناہ کو میں کیسے چھوڑوں؟ کون سا بھی گناہ، ناپ تول کے کمی کا، دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے
اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کا مال کھا کر ان کو دھوکہ دے کر یہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس گناہ کو میں کیسا چھوڑوں، اس گناہ کی کیسے میں تلافی کروں، یہ طبیعت میں آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ گناہ کا احساس ہو جانا، گناہ پر ندامت ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے مؤخر نہ کریں، اسے نہ ٹالیں۔ احساس ہو گیا ہے تو اسے نہ ٹالیں، فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیں، استغفار کرتے رہیں اس کے بعد، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کہتے رہیں یہ گناہ ایسا ہے جس سے میرا دل لگا ہے، میرا دماغ لگا ہے، میری محبتوں کا تعلق ہے، میرے عشق کا تعلق ہے، میری شہوتوں کا تعلق ہے، میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر یہ گناہ سے توبہ کیا ہے، اس توبے کی یا اللہ آپ حفاظت فرما دیجیے۔ اس کے بعد استغفار پڑھتے رہیے۔ یہ آدم کی طبیعت ہے اور آدم کی ہی نسل ہم ہیں۔ ابلیس اور شیطان جیسے نہ بنو، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، اور طبیعت یہ بنا لو کہ خود بھی گناہ کریں گے، دوسروں کو بھی گنہگار بنائیں گے، دوستوں کو گنہگار بنائیں گے، ساتھیوں کو گنہگار بنائیں گے، اولاد کو گنہگار بنائیں گے، بیوی کو گنہگار بنائیں گے، بیوی ہے تو شوہر کو گنہگار بنائیں گے۔ مزاج یہ ہے کہ ہم ڈوبے ہیں تو سب کو لے کر ڈوبیں گے، یہ مزاج ہے تو یہ شیطانی مزاج ہے، اس سے توبہ کریں، اس کو چھوڑیں، آدم کی طبیعت بنائیں۔ تو بہرحال آج کا دن وہ ہے جس دن میرے اور آپ کے باپ، آپ کے میرے دادا حضرت آدم اور حوا کی توبہ قبول کی گئی تھی، توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ، کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، گناہوں سے توبہ کو قبول کیا گیا تھا۔ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلہ کے لیے آنے والے جادوگروں، ساحروں کے ایمان کو قبول کیا گیا۔ وہ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون کے بہکاؤ میں آ کر، لالچ میں آ کر، لیکن اس میدان مقابلے کے میدان میں ان پہ محسوس ہو گیا فرعون موسیٰ سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کا معجزہ سچا ہے اور ہمارا جادو جھوٹا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ وہ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے ایمان کو قبول کیا گیا تھا، ان کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کل آنے والے دن، عاشورہ کے دن، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذرا ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، استغفار کرتے رہیں اس کے بعد، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ مقابلے کے لیے آئے سو جادوگر، ان کی توبہ آپ قبول کر لی، نبی کو ستانے والے یونس کی قوم کی توبہ آپ نے قبول کر لی، یا اللہ ہماری بھی توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں۔ ہم تو تیرے مقابلے کے لیے آئے نہیں، ہم تو شیطان کے بہکاؤ میں، لذتوں میں پڑھ کر، غفلتوں میں پڑھ کر، جہالت میں گناہ ہم سے ہو رہا ہے، یا اللہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں، تیرے سے مقابلے کے لیے ہم نہیں آتے ہیں، بلکہ تیرے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے توبہ کرو، یوم عاشورہ توبے کا دن ہے، استغفار کا دن ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دعا کریں
یا اللہ یہ ظالم حکمرانوں سے دنیا کو نجات عطا فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک کو ظالم حکمرانوں سے، ظالم وزراء سے نجات عطا فرما، کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن پروردگار رب العالمین دنیا کا سب سے بڑا ظالم فرعون کہ ظلم سے بنی اسرائیل جو مظلوم تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے نجات دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو پوری قوم نے ایک جٹ ہو کر نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم کو فرعون سے نجات دلا دو۔ اس کا حال تو یہ ہے ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، ہماری گھر کی عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنا لیتا ہے، اور جتنے مشکل اور سخت کام ہیں وہ ہمارے حوالے کر کے رکھا ہے۔ دن میں چین نہیں، رات میں سکون نہیں ہے، کسی طریقے سے نجات دلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ایک نہ ایک دن نجات دلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو۔ تو بنی اسرائیل کی اس وقت ایک خاص دعا تھی جسے اللہ نے قبول کیا، اس دعا کو آج مجھے ہمیشہ کرنا ہے اور آپ کو ہمیشہ کرنا ہے۔ آج بھی ظالم حکمرانوں کا دور ہے دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنا رہے ہیں، اور مختلف قوانین بنانے کے سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان پر قسم قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے وہ دعا کریں۔ بنی اسرائیل فرعون اور فرعون کے وزراء سے نجات پانے کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کیا کرتے تھے، نوٹ کر لیجئے گا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ یہ ظالم اور کافر حکمران سے ہماری نجات عطا فرما، یا اللہ یہ ظالم اور کافر حکمرانوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا مسلسل ہوتی تھی اور اللہ رب العالمین ان کی دعا ایک دن قبول کر لیا۔ ہم کو بھی چاہیے، بڑی تعداد ہے ہماری، اس میں اللہ والے بھی ہوں گے، اس میں بزرگ بھی ہوں گے، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، اس میں نوجوان بھی ہوں گے، اس میں مستورات بھی ہوگی، اس میں بچے بھی ہوں گے۔ یہ دعا کرتے رہے یا اللہ یہ ظالم حکمرانوں سے ملک کو نجات عطا فرما، یہ ظالم حکمرانوں کے فتنے سے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرما، نجات عطا فرما۔ پتہ نہیں کب کس اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے، کب کون سے سفید داڑھی والے، کون سے سفید سر کے بالوں والے بوڑھے کیا دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، پتہ نہیں کون سی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، پتہ نہیں کب کون سے بچوں کی دعا قبول کر لیں۔ کون سی قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرتے رہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم کو ستانے والے انشاءاللہ ذلیل ہوں گے۔ دعا کیا ہے وہ؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یہ دعا ہوتی رہی بنی اسرائیل سے، نتیجہ نکلا اس کا۔ ایک دن اللہ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ آپ اور اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ اللہ کے حکم سے نکلنے لگے، فرعون کو اطلاع ہوئی، فرعون سزا دینے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے، سامنے دریا آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ بڑے تذبذب کا وقت تھا، بڑے آزمائش کا، امتحان کا زمانہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کیسے آزمائش کا حال ہے،
تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے دریا میں تمہارے عصا کو ڈالو، راستے کھل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالتے ہی 12 راستے کھل گئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آسانی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچ گئے۔ اسی دریا کے پاس فرعون آتا ہے اور اس کا لشکر آتا ہے، اسی راستے سے گزرنا چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہوا، پانی اپنا راستہ بند کر دیا، ڈوبنے لگا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا اب مجھے یقین ہو گیا اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح۔ جواب آتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ تمہیں ایک لمبا عرصہ دیا گیا تھا زندگی کا، وہاں شرارت، وہاں عیاشی میں پڑے تھے، وہاں لوگوں کو ستانے میں پڑے تھے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے قوانین بناتے تھے، اب تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا ایمان۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ۔ آج تیرے بدن کو ہم صحیح سلامت رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے قیامت تک کے فرعونوں کو تیرے بدن کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہو۔ تو بہرحال آج کل عاشورے کے دن ہی فرعون جو ظالم تھا، ظلم کیا کرتا تھا، ظالمانہ قوانین بناتا تھا، کیا قانون بنایا تھا؟ کسی نے اسے کہہ دیا تھا، نوجیومیوں نے بنی اسرائیل کے قوم سے بچہ پیدا ہوگا تمہاری بادشاہت کے لیے، تمہاری حکومت کے لیے، تمہاری سلطنت کے لیے وہ خطرہ بن جائے گا۔ تو فیصلہ ظالمانہ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کر دیا جائے، ظالمانہ قانون تھا۔ اور بنا کے چند دن تک وہ اس پر خوش بھی رہا اور مست بھی رہا، سمجھ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، میں جیسا چاہے فیصلہ کر سکتا، سارے لوگ میرے چاپلوسی کرنے والے۔ ایسا ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم حکمرانوں کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، تباہ ہو گیا۔ تو ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ کل کے دن ہم دعا کریں خاص طور سے، یا اللہ ظالم حکمرانوں سے ہماری نجات عطا فرما، ظالم حکمرانوں کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہو گیا دو کام۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، مدینے میں دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیسا روزہ ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامه موسیٰ، آج وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے نجات دلایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ فصامه وامر بصیامہ، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ لہذا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ میں سے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ میں سے بعضوں نے کہا ھذا یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جسے یہود و نصارہ اسے عظیم دن سمجھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، اور آپ کی تعلیم ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 10ویں محرم کے ساتھ 90 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو لہذا فقہاء کرام نے فرمایا کہ محرم کے 10ویں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 90 محرم جو آج ہے، آج کا روزہ رکھنا تھا، رکھ لیے ہیں بہت سے لوگ، ٹھیک ہے، نہیں رکھے ہیں تو ان کے لیے وہ موقع ہے۔ فقہاء کرام نے کہا کہ 10ویں روزے کے ساتھ 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لیں۔ نہیں فرصت نہیں ہے تو ایک روزہ بھی رکھ لے تو کافی ہو جائے گا، ایک روزہ رکھنا حرام نہ جائے ایسا نہیں ہے، رکھ لیے تو 11واں روزہ بھی یا 9واں روزہ بھی 11ویں محرم کا یا 10ویں محرم کا بہتر ہے، نہیں تو ایک روزہ بھی رکھ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء، عاشورے کے روزے کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا روزہ ہے، اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، آپ نے فرمایا جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، نامہ اعمال سے وہ گناہوں کا ریکارڈ مٹا دیں گے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ عاشورے کے دن کو غم کا دن سمجھتے ہیں، ماتم کا دن سمجھتے ہیں، اس لیے کالے کپڑے پہن کر جلوس نکال کر ماتمی جلسے مناتے ہیں، ماتمی جلوس نکالتے ہیں، اور سڑکوں میں ڈھول بجاتے ہوئے، ٹھنگے پھونکتے ہوئے، بعض دفعہ پٹاخے پھوڑتے ہوئے اور بعض جگہ پر ناچتے ہوئے گزرتے ہیں، اور اس کا یاد رکھیے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً عاشورے کے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ عاشورے کے دن ہی ہوا تھا، لیکن یہ شہادت غم کی بات نہیں تھی، ماتم منانے کی بات نہیں، بلکہ رشک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت کو مانگا تھا۔ تو اتنا بڑا مقام کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، آج ہم جنت میں شہداء کو جو مقام آپ نے عطا کیا ہے ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے، آپ کے راستے میں اپنی جان کو مٹا کر ہم آپ کے پاس آئیں۔ بڑا مقام ہے، شہادت غم کی بات نہیں ہے، ماتم کی بات نہیں ہے، بلکہ رشک کرنا چاہیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جرأت پر، رشک کرنا چاہیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمت پر کہ سارا عالم ایک طرف یزید کے طرف تھا، چھوٹی سی ایک جماعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، آپ نے باطل کے کبھی تسلیم نہیں کیا، اپنے سر کو نہیں جھکایا، یہ کہتے ہوئے جان دے دیا کہ ہم حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے، باطل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یزید کی حکومت باطل تھی، ناحق تھی، آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آج یہ ماتم منانے والوں کا حال، حسین حسین کے نعرے لگانے والوں کا حال کیا ہے؟ راستے سے گزرتے ہیں، مسجد پڑھتی ہے، مسجد میں آواز آ رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود مسجدوں کے سامنے سے ڈھول بجاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، مسجد کے اندر آنے کا خیال نہیں ہوتا۔ جبکہ حضرت حسین کا حال کیا تھا؟ میدان جنگ میں عصر کی نماز آتی ہے تو اعلان کر دیا اب لڑائی نہیں ہوگی جب تک نماز نہیں ہوتی، تلوار کے سائے تلے یہ خوف بھی تھا کہ نماز پڑھتے وقت ہو سکتا ہے کوئی تیر پھینک دے، ہو سکتا ہے تیر کا نشانہ مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں میری گردن کو کاٹ دیا جائے، اس کی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم بجا لائے۔ اور یہ لوگ نمازوں کا جنازہ نکالتے ہیں، جیتے جی نماز نہیں پڑھتے، مر جاتے ہیں تو ان پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرنا چاہیے
جو لوگ زندگی میں کفر میں، شرک میں، بدعت میں، خرافات میں مبتلا رہتے ہیں اور اسی حالت میں توبہ کرے بغیر مر جاتے ہیں۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرنا چاہیے جو اللہ کے گھر کے علاوہ دوسروں کے مزاروں، انسانوں کے مزاروں کا طواف کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان پر ماتم کرو اسی حالت میں اگر وہ مر گئے۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرو جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، اذان کی آواز سن کر بھی بستر سے اٹھنے تیار نہیں، اذان کی آواز سن کر بھی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اذان سن کر بھی گپ شپ چھوڑ کر مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ 90 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، 60 سال کا، 50 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، جسم کے ہڈوں کا گد نرم پڑ گیا ہے، خالی ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس کے باوجود نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر ماتم کرو۔ ان عورتوں پر ماتم کرو جو بے پردہ ہو کر، بے شرم ہو کر شادیوں میں، فنکشنوں میں گھومتی ہیں اور اسی حالت میں، بے پردگی کی حالت میں توبہ کرے بغیر مر جاتے ہیں۔ ماتم تو ان لوگوں پر کرو جو سود خوری کرتے ہوئے، رشوت خوری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کا حق دبا کر کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، ان پر ماتم کرو۔ ماتم ہمارے نبی کے نواسے، فاطمہ کے لقطے جگر، حضرت علی کے بیٹے، جنت کے سردار حضرت حسین پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان کی موت پر رشک کرنا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے جلوس جلسے کہیں ہوتے ہیں تو اس میں ہرگز شریک نہ ہو اور ہمارے بچوں کو خاص طور سے اس سے روکا جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر میں آپ سب حضرات کے سامنے اعلان ہے، تیسرے